اللہ رب العزت کا رحم ہوا، اللہ رب العزت کی مہربانی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقت والے ہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت مالک ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت رازق ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میرے محترم، اس کلمے کو زبان سے کہنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے محترم، اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے محترم، ہمیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ میرے محترم، اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ رب العزت کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں 100% کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں 100% ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ میرے محترم، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر 116 کافر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو گیا سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ میرے محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ میرے محترم، جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اللہ رب العزت کے تمام احکامات ہم پر فرض ہو گئے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت کے تمام احکام میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔